عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کے فضل و کرم سے ہم لوگ رمضان مبارک کے بالکل آخری دہانے پر ہیں۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں زندگی دی، رجب شعبان کا مہینہ گزرا، رمضان میں داخل ہوئے، رمضان کا پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ اور آج 30واں روزہ اور جمعۃ المبارک کا دن۔ چنانچہ جب سیزن آخر میں بند ہو رہا ہوتا ہے تو کاروباری بندہ بہت جلدی کر کے اپنے کاروبار کو سمیٹتا ہے کہ جس میں اس کو نقصان بھی نہ ہو اور معاملات بھی سارے کے سارے پورے ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ آخر میں بولتا ہے بھائی اتنے کا لگایا، آپ کتنے دو گے؟ اتنے کا لگایا، آپ کتنے دو گے؟ نقصان نہ ہو تاکہ دے کر اور جو بھی بیچنے والی چیز ہے اس کو بیچ کے خوشی خوشی گھر جایا جائے۔ اسی طرح کی ملی جلی کیفیت روزہ دار کی ہونی چاہیے۔ جاتا ہوا ٹائم ہے، کوئی بھی نیکی کرنے کا دل کرے نیکی کر جائے، کوئی بھی نیکی کرنے کا دل کرے نیکی کر جائے، جمعے سے پہلے، جمعے کے بعد، غروب آفتاب سے پہلے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم کے جو ریٹ طے تھے نفل فرض کے برابر، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر، واللہ یضاعف لمن یشاء، وہ ریٹ آج مغرب میں ختم ہونے والا۔ وہ جو ہائی ریٹ لگے تھے اللہ کے دربار کے کہ ایک نفل، عام نفل ایک فرض کے برابر اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر، تو اس کا گولڈن پیریڈ آج مغرب کی اذان کے ساتھ ختم ہو جائے۔ اس کے بعد بھی اللہ کے در سے ثواب اجر ملتا رہے گا، لیکن اس کا معیار یہ نہیں ہوگا جو اللہ نے یہ لگایا۔ چنانچہ قدردان ہے، سمجھدار ہے وہ شخص کہ جو بقیہ گھڑیوں کو، بقیہ لمحات کو قیمتی بنانے کی کوشش کرے۔ اگلے رمضان کون صحت تندرست ہے، کون زندہ ہے، کون زمین کے نیچے ہے، کچھ نہیں پتہ۔ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے فیصلے میں سب کچھ لکھ دیا گیا۔ چنانچہ ہمیں جب تک کھلی آنکھوں احساس ہے اس بقیہ ٹائم کی قدردانی کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور استغفار کو زیادہ سے زیادہ پکڑ لیں۔ یا اللہ، جتنی قدردانی کرنی چاہیے تھی اتنی ہو نہیں سکی۔ یا اللہ، جس طرح لگن کے ساتھ، دھن کے ساتھ، عشق اور محبت میں آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی ہو نہیں سکی۔ یا اللہ، ہم تیرے کمزور بندے، ہم سے جتنا بن پڑا اتنا ہم نے کر دیا۔ اس نقل کو تو اصل بنا دے، اس کمی کو تو پورا کر دے۔ یہ کیفیت ہر شخص کی ہونی چاہیے، امام کی، مؤذن کی، خادم کی، حافظ قرآن کی، عام مسلمان کی۔ اللہ کریم کو اپنے وہ بندے بہت پسند ہیں کہ جو تھوڑی سی محنت کرنے کے بعد سب کچھ اللہ پر ڈالتے ہیں۔ دو طرح کے بندے ہوتے ہیں، ایک بندہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھا ہے، پورا رمضان کا مہینہ گزر گیا، اس کو روزے کی توفیق نہیں ہوئی، بالکل کڑیل تھا، صحت مند تندرست تھا، بس نفس کی سستی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکا۔ وقت اس کا بھی گزر گیا، اور وقت اللہ کے اس بندے کے بھی گزر گیا کہ جس نے سختی کے باوجود، تھکاوٹ کے باوجود اپنے آپ کو رب کے دربار میں کھڑا رکھا۔ دونوں کا وقت گزر گیا۔ دونوں کی زندگی اگر ہوئی تو دونوں پر عید کا سورج طلوع ہوگا۔ ان میں سے واقعی ایک کی عید مبارک ہوگی اور دوسرے کی عید لفظی مبارک ہوگی۔ اس کا ضمیر اندر سے اس کو ڈس رہا ہوگا کہ تیری عید میں اور ساتھ والے مسلمان کی عید میں فرق ہے۔ تو
جس نے بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جتنی عبادت کی، دو طرح کے لوگ ہو گئے، ایک کھڑا رہا اور ایک نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جس نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، سستی میں وقت گزارا، وہ اگر یہ کہے گا اللہ پاک غفور الرحیم ہے، تو اللہ پاک نے اس کے لیے فرمایا ہے اللہ پاک واحد القہار ہے۔ اور دوسرا مسلمان جس نے اپنی کوشش کر لی، کچھ بنا کر اللہ کے دربار میں بھیج دیا، وہ اگر یہ کہے یا اللہ آپ غفور الرحیم ہیں، تو اللہ پاک فرمائیں گے جی میرے بندے، میں آپ کے حق میں غفور الرحیم ہوں۔ چنانچہ یہ رمضان کی گھڑیاں جا رہی ہیں، چند گھنٹے باقی ہیں، چند گھنٹے باقی ہیں۔ اللہ پاک نے سعادت دی ہے، ہم لوگ ہوش و حواس میں ہیں، تندرستی میں ہیں، اللہ کے دربار میں جمع ہو گئے ہیں۔ یہاں سے ہم یہ پیغام لے کر جائیں گے کہ یہ بقیہ چند گھنٹے انشاءاللہ مزید اللہ کی بندگی میں گزاریں گے۔ کوئی بہت بڑے اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں آپ کوئی بہت بڑا عمل کر دیں، بلکہ یہ دل کا تعلق اللہ سے جڑ جائے اور اس بات کا احساس ہو جائے یا اللہ بندگی کی ہم نے۔ ہاں یہ بھی سن لیں، یہ نہ کہیں کہ یا اللہ ہماری ٹوٹی پوٹی کچرا عبادت، اللہ پاک ناراض ہوں گے۔ اللہ نے جو توفیق دی، جتنی عبادت کی، اس کو خود اتنا ڈی موٹیویٹ نہ کریں۔ ہاں انسان کے دل کے اندر ندامت ہونی چاہیے، اللہ آپ کا حق بہت بڑا تھا، وہ ادا نہیں ہو سکا، باقی یا اللہ ہم نے نقل اتاری ہے، ہم کھڑے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، ہم نے بھوکا پیاسا رہ کر روزے کی نقل اتاری ہے، یا اللہ ہم نے قرآن سنا ہے، سنایا ہے، ہم نے اپنی سی کوشش کی ہے، یا اللہ اس کوشش کو اصل بنا کر جو آپ کے اصلی وعدے اور فضائل ہیں اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما، اور اس کے ساتھ ساتھ دل میں ندامت ہو، زبان پر استغفار کے کلمات ہوں، یا اللہ معافی، یا اللہ معافی، غفرانک غفرانک استغفر اللہ استغفر اللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کرنا لازمی ہے۔ پورا رمضان فضائل، وعدے آپ سنتے رہے، اب آخر میں اللہ پاک کی طرف سے، اللہ کے محبوب کی طرف سے جو کڑک قسم کی دھمکی ہے وہ بھی سماعت فرما۔ انسان ہے نا، اگر مان جائے، آسانی سے مان جائے، فضائل سے مان جائے، نعمتوں سے مان جائے تو بڑی بات ہے، ورنہ اللہ پاک ڈنڈا گھماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دن منبر مبارک پر تشریف لائے، پہلے درجے پر پاؤں رکھا، فرمایا آمین، دوسرے درجے پر پاؤں رکھا، فرمایا آمین، تیسرے درجے پر پاؤں رکھا، فرمایا آمین۔ یہ ایسا عمل تھا جو صحابہ کرام نے پہلی دفعہ دیکھا، حضور سے سوال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے ایسا عمل کیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے، جب میں ممبر پر چل رہا تھا تو میرے پاس جبرائیل امین آئے، اللہ کا حکم لے کر آئے، اللہ کا حکم لے کر آئے، فرمایا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ آمین کہیں گے اور سخت جملہ ہمارا جبرائیل کہے گا۔ جبرائیل امین نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے دونوں والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس شخص کے پاس بڑھاپے کو پائیں اور وہ بندہ اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن جائے، کہ یہ ہمارے محبوب آمین، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ بدعا کی سختی کو ذرا سمجھیں، اللہ کا حکم ہے، جبرائیل امین جیسا مقرب اللہ کا بالکل قریب والا فرشتہ ہے، اس کی اپنی بدعا کافی تھی، نبی الرحمہ نبی کریم رحمت للعالمین نے آمین کہہ کر اس بدعا کو اور مضبوط کر دی۔ چنانچہ فکر کی بات ہے، وہ لوگ جو خوش اسلوبی کے ساتھ فیس ادا کر کے اپنے والدین کو اولڈ ایج ہوم میں جمع کرا آتے ہیں، سوچ لیں وہ کس ڈگر پر ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ دوسرے درجے پر پاؤں رکھا، قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین۔ وہ یہ معاملہ تھا، جبرائیل امین نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش کا سامان نہ بنا پائے۔ ہم سب اس میں آ رہے ہیں، یہ ساری کی ساری وعید ہماری طرف متوجہ ہے۔ اب جس کو اللہ اپنے فضل و کرم سے نکال دے وہ بچ کے نکل جائے گا۔ جو شخص پورا رمضان کا مہینہ پائے اور رب تعالیٰ سے اپنی بخشش کا سامان نہ کر پائے،
روزہ کھا لیا، رات کا قیام گول کر لیا، مستحب ہے، سنت ہے، واجب ہے، مسنون ہے، دلیل ہے، نہیں ہے، یہ وہ، اس چکر میں رمضان ضائع کر گیا۔ اور روزہ نہیں رکھا، روزہ رکھا تو منہ پر جو آیا بولتا رہا، بھوکا پیاسا رہا اور کچھ نہ کیا، وہ سب کے سب اس وعید کے زمرے میں آتے ہیں۔ ہم نے اس بقیہ ٹائم میں اپنے آپ کو اللہ پاک سے لو لگا کر اس وعید سے نکالنے کی بھرپور کوشش کرنی، اور اللہ کے سامنے منگتا بن جانا، یا اللہ آپ نے بہت اچھا موقع دیا تھا، ہم سے قدردانی نہ ہو سکی، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ قبول فرما، یا اللہ ہمیں اس وعید سے نجات عطا فرما۔ تیسرے درجے پر پاؤں رکھا اور فرمایا آمین۔ جبرائیل امین نے یہ فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، نام گرامی، نام مبارک آئے اور وہ حضور پر درود نہ پڑھے۔ وہ بخیلوں میں سے دنیا کا سب سے بڑا بخیل ہے کہ جس کے سامنے حضور کا تذکرہ آئے اور وہ درود نہ پڑھے۔ کیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا قرآن مجید کی روح سے زندگی بھر میں ایک دفعہ واجب ہے، کیونکہ یہ درود پڑھنے کا ایسا عمل ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے تمام فرشتے اللہ پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ایک وہ عمل جو اللہ رب العزت انجام دیتے ہیں، بندہ اس سے کنجوسی کی وجہ سے پیچھے ہو جائے تو وعید کے نیچے آ جائے۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آئے، اگر ایک محفل میں بہت زیادہ دفعہ آ رہا ہے تو پہلی دفعہ شروع میں کہہ دے، ایک دفعہ آخر میں کہہ دے، ورنہ ہر دفعہ کہنے میں کچھ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، ہر دفعہ کہنے میں کچھ گھاٹے کا سودا۔ اور دوسری بات اچھی طرح یاد رکھیں، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو حضور پر درود کو مذاق نہ بنائیں، صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں۔ 90% امت چوری کرتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا نام آیا جلدی جلدی بس جھٹکا مار دیا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی لفظ نہیں ہے، درود شریف کا مذاق ہے۔ ٹکا کے ٹھوک بجا کے درود شریف پڑھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی روح بھی معطر ہوگی، آپ کی محفل بھی معطر ہوگی، آپ کا نصیب معطر ہوگا۔ ساری زندگی اس بات کا خیال رکھیں، کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا موقع آئے جلدی نہ کریں، بالکل بھی جلدی نہ کریں، وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہو سب کچھ سارے اصول توڑ دیں، حضور پر درود تسلی سے پڑھیں۔ ہاں، حضور پر درود پڑھنے کے صیغے بہت سارے ہیں، طریقے بہت سارے ہیں، علیہ السلام، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سارے طریقے ہیں، اس میں سے جو آپ کو اچھا لگے اس کو آپ گلے سے باندھ دیں، ماتھے کا جومر بنا دیں کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے کوئی جلدی نہیں، آرام سے درود شریف پڑھیں گے پھر آگے جائیں۔ تو یہ رمضان کے آخری عشرے اور آخری لمحات میں آپ حضرات کی میں نے توجہ دلا دی کہ رمضان اور قرآن اللہ کے دربار میں جا کر رپورٹ پیش کرنے والا ہے۔ یا اللہ، میں ایسی قوم سے آیا ہوں جن کے پاس آپ نے مجھے بھیجا، انہوں نے میری قدردانی کی، میری گھڑیوں کی، میری لمحات کی قدردانی کی، خوب بھر بھر کے عبادت کی، ایذا رسانی نہیں کی، سود نہیں کھایا، جھوٹ نہیں بولا، فحاشی عریانی نہیں کی۔ یا اللہ، بہت قدردان قوم تھی، میں سفارش کرتا ہوں، میں رمضان سفارش کرتا ہوں، میں قرآن سفارش کرتا ہوں، یا اللہ اس قوم کی بخشش فرما۔ اللہ رمضان اور قرآن کی سفارش کو کنسیڈر کریں گے۔ دوسری جانب اگر کسی نے وقت ضائع کیا، ناقدری کی، تو یہی رمضان اور قرآن اللہ کے دربار میں جا کر رپورٹ دے گا، یا اللہ ایسے ناقدروں کی طرف بھیجا تھا جنہوں نے نہ دن میں میری قدر کی نہ رات میں مجھے پوچھا۔ چنانچہ اس قوم کے بارے میں، اس قوم کے برخلاف اللہ کے دربار میں FIR کٹ جائے گی۔ اگلا رمضان زندگی میں کس کو نصیب ہے کس کو نہیں ہے کچھ گارنٹی نہیں ہے۔ یہ جو قیمتی گھڑیاں باقی ہیں اس میں انشاءاللہ اپنے آپ کو قیمتی بنانا، سب کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب میں دوسرے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ آج 3 ٹاپک کو میں نے احاطہ کرنا ہے۔ پہلا ہمارا یہ حاصل رہا کہ یہ انشاءاللہ جو رمضان کی گھڑیاں باقی ہیں اس کی قدردانی کرنی ہے۔
سورہ کہف کی تلاوت نہیں کی، سورہ کہف کی تلاوت کر دیں، جو سورہ کہف کی تلاوت کر چکا وہ دیگر نیک اعمال کی طرف آ جائے۔ عصر سے لے کر مغرب تک درود شریف پکڑ لیں، آج عصر سے لے کر مغرب تک درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دنیا کی رونقیں، مارکیٹ کی رونقیں وہ ابتدا سے چلتی آئی ہیں، انتہا تک چلتی رہیں گی۔ سمجھدار وہ شخص ہے جو آج اپنے آپ کو ریزرو کر کے اپنا وقت قیمتی بنا لے، چاہے مسجد میں بیٹھ کر، راستے میں سفر کرتے ہوئے، گھر میں بیٹھ کر، جہاں بھی توفیق ہو۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے میرے معزز سامعین، حدیث شریف میں آتا ہے عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے۔ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مزدوری ہے اس شخص کی کہ جو اپنا کام پورا کر چکے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کو تو مکمل اجر ملنا چاہیے۔ تو فرمایا آپ نے صحیح کہا صحابہ، اللہ کریم لیلۃ الجائزہ میں اپنے تمام بندوں کو مکمل اجر عطا فرمائیں گے۔ صحابہ سمجھے حضور شاید لیلۃ القدر کی بات کر رہے ہیں، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ لیلۃ القدر کی بات فرما رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، لیلۃ القدر الگ ہے، لیلۃ الجائزہ الگ ہے، انعام والی رات الگ ہے اور لیلۃ القدر الگ ہے۔ صحابہ کو شوق ہوا، صحابہ متوجہ ہوئے، حضور سے پوچھا حضور ذرا مزید معاملے کو واضح فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض فرمایا کہ اللہ پاک رمضان کی ہر رات کو بہت بڑی مقدار میں جن لوگوں پر جہنم واجب ہو جاتی ہے اپنی قدرت سے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتا ہے، اور اس کی مقدار ایک حدیث شریف میں 10 لاکھ آئی ہے۔ رمضان کی ہر رات میں جس امتی پر، جس بندے پر جہنم واجب ہو جاتی ہے اس کو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اپنی ہائی ایتھارٹی یوز کرتے ہوئے، اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے، ہر رات جہنم میں سے بہت بڑی مقدار اٹھا کر جنت میں داخل کرتا ہے۔ اب یہ مردہ لوگ ہیں یا زندہ لوگ ہیں اس سے بحث نہیں ہے، اللہ کریم ہمیں ان میں شامل فرما دے، اپنے فضل و کرم سے شامل فرما دے۔ فرمایا رمضان کی ہر رات اللہ پاک یہ انعام کرتے ہیں، اور جب لیلۃ الجائزہ یعنی عید کی رات آتی ہے، پورے رمضان میں جتنے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا ہوتا ہے اس کی مجموعی مقدار عید کی رات کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ یہ رات ہے لیلۃ الجائزہ، انعام والی رات، یہ ہے رمضان کی اجرت پوری ہونے والی رات۔ تو صحابہ کرام کو شوق ہوا، صحابہ کرام نے فرمایا حضور اس رات ہم کیا کریں؟ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب سے اس رات کی عبادت مروی ہے۔ لیلۃ الجائزہ مارکیٹ کی رات نہیں ہے، لیلۃ الجائزہ بائک کا سلنسر نکال کر گلے پھاڑنے کی رات نہیں ہے، لیلۃ الجائزہ نوجوان لڑکیوں کا مارکیٹ میں جا کر اپنا ہاتھ غیر محرم میں ہاتھ میں دینے کی رات نہیں ہے، میرے بھائی اس پہ چوڑیاں پہنا دے، میرے بھائی اس پر مہندی لگا دے، ایسا لگتا ہے یہ لیلۃ الجائزہ نہیں ہے، لیلۃ الشیطان ہو گیا۔ مغرب کا ٹائم ختم ہوا، نہ نماز کی فکر نہ اور کچھ، جلدی سے نکلے لڑکے، اس شوق میں نکلے کہ مارکیٹ میں لڑکیاں آئی ہیں، لڑکیاں اس شوق میں نکلے کہ مارکیٹ میں لڑکے آئے ہیں، گتھم گتھا جسم ٹکرا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے اللہ پاک نے جو شیطان باندھے تھے وہ یہی تھے جو کھل گئے۔ تو لیلۃ الجائزہ جو رات ہے وہ مارکیٹ کی رات نہیں ہے۔ آپ نے رمضان مبارک کا مہینہ گزار دیا، آپ ایک رات اور اسی حالت میں گزار دیں، جتنی صفائی ستھرائی، جتنا اہتمام گھر میں ممکن ہے اتنا کر لیں، گھنٹوں گھنٹوں حجام کی لائن میں کھڑے ہو کر میوزک سن کر وہ ساری کی ساری برکتیں جو رمضان میں حاصل کی وہ عید کی رات کو لٹا کر نہ آئیں۔ فرمایا جو شخص عید کی رات کو زندہ کرے گا عبادت سے، اللہ پاک اس کے دل کو مردہ کبھی نہیں کریں گے۔ من احیا لیلتی العیدین لم یمت قلبہ حین تموت القلوب، جس نے چھوٹی عید اور بڑی عید کی رات کو عبادت سے زندہ کیا،
جس وقت سارے لوگوں کے دل مر جائیں گے، سور پھونکا جائے گا، قیامت کا ماحول قائم ہو جائے گا، ساری دنیا پر ظاہری موت آئے گی، اللہ پاک اس کیفیت میں بھی اس شخص کی دل کو زندہ رکھیں گے، اور وہ اللہ کا وہ اعلان سنے گا، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اللہ پاک کا جب یہ اعلان ہوگا، جبرائیل امین سمیت پوری انسانیت پر موت ہوگی، آنکھ مری ہوئی ہوگی۔ جو شخص عید کی رات کو اللہ کی عبادت کر کے زندہ کرے گا، ایسا شخص اس وقت اللہ کا یہ اعلان بھی سن رہا ہوگا۔ یہ بہت بڑے فضیلت کی بات ہے۔ صحابہ کرام عید یعنی سال بھر کی 5 راتوں کو بڑے اہتمام سے گزارتے تھے۔ 8 ذی الحجہ کی رات، 9 ذی الحجہ کی رات، بڑی عید کی رات، چھوٹی عید کی رات، لیلۃ القدر کی رات۔ ان راتوں کو تمام صحابہ کرام جن کو اللہ پاک کی طرف سے مغفرت کا پروانہ ملا ہوا تھا، وہ سب کے سب اس رات کو زندہ کرتے تھے۔ امت کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اللہ ہی کو پتہ ہے کیا ہو گیا، کس کی نظر لگ گئی، بس مغرب کا انتظار ہے، مغرب کے بعد سب غائب۔ چنانچہ آج کی میری گزارش سننے کے بعد آج انشاءاللہ آج کی رات کو آپ لوگ زندہ کریں گے، اور زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ مغرب سے عشاء کے درمیان تھوڑی سی تلاوت کر لی، سورۃ الواقعہ کی تلاوت کر لی، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی، اس کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کر لی، 2 چند نوافل رمضان بھر میں آپ تراویح پڑھتے آئے۔ اب آج رات کوئی یہ بولے امام صاحب مجھے آج بہت شوق ہو رہا ہے، مجھے آپ تراویح پڑھا دیں، آج میرا بڑا من کر رہا ہے، میں آج اتنی خشوع خضوع سے تراویح پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ بس کیا کر، آج تو میں کچھ کرنا چاہ رہا ہوں۔ امام صاحب بولیں گے اللہ کے بندے، دین نام ہے رب کی ماننے کا، آج آپ اپنے من کی مان کر آئیں، آپ رب کی مان کر پورا مہینہ آتے، ہم آپ کو تراویح پڑھاتے، آج تراویح نہیں ہو سکتی، اللہ کا حکم نہیں ہے، لہٰذا ہم آپ کی اس جذبے کی بڑی قدر کرتے ہیں، لیکن آپ یہاں نوافل ادا کر کے تشریف لے جائیں۔ تو عشاء کی نماز کے بعد چند تلاوت کے صفحے تلاوت کر دیے، چند نوافل ادا کر دیے، اور نیت کر لی انشاءاللہ تہجد میں آنکھ کھولیں گے، اور فجر کی نماز عید کے والے دن قضا نہیں ہوگی۔ یہ ساری محنت آپ نے کر لی، آپ نے عید کی رات کو عبادت سے زندہ کر لیا انشاءاللہ۔ تو آپ سب لوگ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب آ جاتے ہیں عید کی سنتوں کی طرف۔ عید کی نماز کو آتے ہوئے چند سنتیں ہیں، اس کا اہتمام کرنا نہایت ضروری ہے۔ سب سے پہلے عید کی نماز کے لیے غسل کرنا سنت ہے، سردی نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، آپ غسل کر کے آئیں۔ اس کے بعد شریعت کا فرمان ہے، آپ کے وارڈروب میں، آپ کی الماریوں میں جو کپڑے لگے ہوئے ہیں ان میں سے بہترین کپڑا پہنیں، چاہے وہ نیا نہ ہو، چاہے وہ نیا، سب سے اچھا کپڑا جو آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ کے پاس 2 سوٹ ہیں یا 200 سوٹ ہیں، اس میں سے جو بہترین کپڑا ہے، لباس ہے، وہ پہن کر آپ عید کی نماز کے لیے تشریف لائیں۔ خوشبو لگا لیں، مسواک کر لیں، اور عید کی نماز کو آنے سے پہلے کھجور کھا لیں، فطر کر لیں۔ عید الفطر یعنی افطاری والی عید، کل آپ نہیں کھا سکتے تھے، آج ہم نہیں کھا پائے، کل ہم اللہ کا حکم مانتے ہوئے افطاری کر کے آئیں۔ پھر ایک چیز میں جس میں عجم کی بہت بڑی کمی ہے، آج عرب میں عید ہے، عرب کی گلیاں، عرب کے بازار، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر، اس کلمے سے گونج رہے ہیں۔ ان کا سوشل میڈیا بھی گونج رہا ہے، ان کا بچہ بھی پڑھ رہا ہے، ان کا جوان بھی پڑھ رہا ہے، ان کا بوڑھا بھی پڑھ رہا ہے۔ حرمین شریفین کی گلیاں ہوں، دیگر محلے ہوں، عرب کی زبان پر آج اللہ کی خوشی کے کلمات میں اللہ کی بڑائی کے بول چل رہے ہیں۔ عجم اتنا شرماتا ہے جیسے اس کا شادی والا دن ہو، منہ سے اللہ کی تکبیر نکلتی نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ چھوٹی عید والے دن تکبیر زیادہ سے زیادہ پڑھی جائے گی آہستہ آواز میں، بڑی عید والے دن یہی تکبیر زیادہ سے زیادہ پڑھی جائے گی بلند آواز میں۔ ہم گھر سے آنا شروع کرتے ہیں، یا تو پیدل آ رہے ہیں گاڑی میں، ہماری ڈسکشن ہی کچھ اور ہوتی ہے، اپنی ذات سے ڈسکشن شروع ہوتی ہے، دوسرے پر جاتی ہے، پتہ نہیں، واللہ غلط ہے۔ ہم سب تکبیر ہونی چاہیے منہ پر، دل و دماغ میں۔ گھر سے نکلے، باتیں آج پورا عید کا دن ہوتی رہیں گی، نماز کو آتے ہوئے لمبے راستے سے آئیں،
نماز کو آنے جانے کا راستہ جدا رکھیں، جس راستے سے آ رہے ہیں دوسرے راستے سے جائیں، ایسا کرنا سنت ہے۔ اور اس میں حکمت یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا عید والے دن جب مومن نماز کے لیے جاتا ہے تو راستے میں فرشتے اس پر درود و سلام بھی بھیجتے ہیں اور بعض مسلمانوں سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ مسلمان کو چاہیے گھر سے جب نکلے تکبیر پڑھتے ہوئے آئے، آہستہ آواز میں مسلسل تکبیر پڑھے، اور لمبے راستے سے آئے۔ عید کی نماز کے بعد چونکہ گھر جانے کی جلدی ہوتی ہے، سوئیاں تیار ہوتی ہیں، شیر خورمہ تیار ہوتا ہے، شارٹ راستے سے گھر کو واپس چلا جائے، یا چھوٹے راستے سے آئے اور لمبے راستے سے گھر کو واپس چلا جائے، لیکن تکبیر پڑھتے ہوا ہے۔ یہ چند چیزیں عید کی سنتیں ہیں، اس پر انشاءاللہ میں بھی عمل کرنے کی کوشش کروں گا، آپ بھی کوشش کریں۔ جن لوگوں نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا ان سے درخواست ہے، عذراء کرم صدقہ فطر کل عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا واجب ہے، آپشنل نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے اغنوہم عن طوائف بیتکم ھذا اليوم، یہ جو غریب مسلمان ہیں ان کو عید جیسے بڑے دن میں لوگوں کے گھروں کے دروازوں پر جانے سے آپ ان کو بے نیاز کر دیں، خود جا کر ان کو دے دیں تاکہ ان کے گھر میں تھوڑی عید کی خوشیاں آ جائیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ آ رہے عید کے دن اور وہ مسلمان آپ کو راستے میں دیکھ رہے کہ یار یہ مجھے کچھ دے گا۔ اس موضوع پر میں نے رمضان کے مہینے میں بڑی کھل کر بات کی تھی کہ دے دیں اس سے پہلے کہ اللہ پاک آپ کو لینے والا بنا دے، بھائی اس پر بات ختم ہو جاتی۔ آج کی بات کا خلاصہ 3 چیزیں نکلی۔ نمبر 1، آج کی جو گھڑیاں باقی ہیں ندامت کے ساتھ، بندگی کے ساتھ اللہ کے حضور اعمال کرتے ہوئے گزارنی ہے، درود شریف ہو، ذکر اذکار ہو، استغفار ہو۔ دوسری چیز، آج کی رات عبادت کی رات ہے، آج کی رات مارکیٹ کی رات نہیں ہے۔ جو شخص آج کی رات عبادت کر کے زندہ کرے گا اللہ پاک اس کو مشکل گھڑیوں میں زندہ رکھے گا۔ اور تیسری چیز، عید کی نماز کو آتے ہوئے عید کے مستحبات اور سنتوں کے آداب کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کیجیے۔